الحمد لله وكفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. رواہ مسلم الی آخری. سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک حدیث مبارکہ کا تھوڑا سا جز پڑھا اور ایک آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. سامعین گرامی، اللہ تعالی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جو روایت کرنے والے ہیں وہ صحابی رسول ہے جس سے بہت سارے احادیث مروی ہے، جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مشکلات کو حل کرنے والا بن جائے اور محتاج اور مقروضوں کے ثانی کرنے والا بن جائے. جو مقروض ہے ان کے ساتھ ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کرے، اور جو محتاج ہیں ان کے اس محتاجی میں ان کی مدد فرمائیں اور دوسروں کا عیب چھپائیں. یعنی ایک چیز ایک دوسرے انسان کے اندر جب آپ نے دیکھی تو وہ آپ چھپائیں اور خیر خواہی کریں. یعنی جو خیر کی بات ہے آپ آگے پھیلائیں اور جو شر اور فتنے کی بات ہے اسے ادھر ہی چھپا دیں. اسلامی اخلاق کا حصہ ہے جو بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یعنی جو انسان جو مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مدد کرتا ہے، اس کے قرض خواہ ہے، اس کے قرض میں اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور وہ جو دوسروں کا قرض خواہی ہے، جن کا مقروض ہے، انہیں کچھ رقم دیتا ہے کہ یہ اپنی قرض خواہ بھائیوں کو دے دو، اور محتاج ہے، بہت غریب ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. تو سامعین گرامی، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. کاروبار کے حساب سے دیکھا جائے، مال مویشیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے، یہ عبادت کا ہمیں سیزن عطا کیا، اور یہ واحد عبادت ہے جس کا انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. نہیں کسی دوسرے انسان کے دکھلاوے کے لیے کر سکتا ہے. کیوں؟ کسی کو کیا پتا کہ میرا روزہ تھا یا نہیں؟ یہ تو میرا رب جانتے ہیں کہ میرا روزہ تھا یا نہیں. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر بھوک اور پیاس سے روزہ رکھ دیتے ہیں، لیکن بھوک اور پیاسا رہنا یہ روزے کا نام نہیں ہے. اللہ کے جو حقوق ہے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہے، اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے تو یہ ہم روزہ مکمل رکھنے والے نہ ہوئے. سامعین گرامی، ہم نے پیاس سے تو روزہ رکھ لیا، بھوک سے تو بھوکے رہنا پسند کر دیا. کیا ہے؟ ہمارا روزہ ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے روزے کا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے تقوی اختیار کریں. نہ ہمارا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت ہے کہ ہم پیاسے رہیں گے تو ہمیں اللہ کو ضرورت ہے ہم بھوکے رہیں گے.
اللہ کو نہ ہماری پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت ہے، مگر ہماری جو تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں رمضان کے اندر۔ اگر ہمارے گھر کے ساتھ دوسرا گھر پڑوسیوں کا، وہاں دسترخوان خالی ہے اور ہمارے دسترخوان بھری ہوئی، تو آیا ہم سوچیں کل اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ ضرور پوچھ ہوگی، اور یہ حق ہے پڑوسیوں کا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا مدد کرے، اچھا سلوک کرے پڑوسیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان وہ ہے جو دوسرے مومن مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے بیماری میں، اس کے محتاجگی میں، اس کے مقروض ہونے میں، اس کے ہر قسم کام میں جو پڑوس ہے وہ اس سے امن و امان میں رہیں، ہر قسم کام میں اس کا ہاتھ بٹھائے۔ سامعین گرامی، آج میں نے اور آپ نے تو روزہ رکھ لیا، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داڑھی کو نہ بلیڈ نہ مارے۔ جو شخص اس داڑھی مبارک پر بلیڈ مارتا ہے، یعنی بالکل شیپ کرتا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ میرے دل پر چوری چڑھا رہی۔ سرعام گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت سرعام ہماری محفلوں میں جاری ہوتا ہے، 5-6 دوست مل جاتے ہیں، آؤ گپ شپ لگاتے ہیں، روزہ بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ ہماری گپ شپ میں کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کی غیبت ہوتی ہے، چغلیاں ہوتی ہیں، دوسرے کے بد اخلاقی اور ان کا جو بھی کوئی چیز اچھی ہو یا بری وہ بیان کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص زنا کرتا ہے غیر رمضان میں، وہ الگ گناہ ہے، اور اگر وہی زنا رمضان مبارک میں کرتا ہے تو اس کا ڈبل گناہ اسے ملے گا۔ ایسا ہی ہے اگر کوئی شخص عام نفل پڑھتا ہے اور وہی شخص رمضان مبارک میں بھی نفل پڑھتا ہے تو اس کا ڈبل دگنا اجر اسے ملے گا۔ کیوں؟ رمضان مبارک جو مہینہ ہے، یہ رمضان کے جو روزے ہیں، یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ درس دے رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمیں تقرب الی اللہ پہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم قرآن سے کتنے غافل ہیں، روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، روزہ بہت آسانی سے گزر گیا، صبح اٹھ کے سحری کرتے ہیں، دوپہر تک سوئے رہتے ہیں، دوپہر کو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر سو گئے، عصر کی نماز پڑھی پھر سو گئے، مغرب اذان ہوگی شروع کر دیا کھانا پینا۔ تو آج تو بہت مزے سے روزہ گزر گیا۔ کس طرح گزر گیا مزے سے؟ یہی مزے سے گزارنا نہیں ہے، یہی جو روزہ آپ نے رکھا ہے اس کے اندر اپنے اندر کی کیفیات بدلو۔ اگر سوئے اور بھوکے رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوا، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا کیا دن کو۔ سامعین گرامی، اس روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ پوری سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ ایک مہینہ ہم جیسے ہی عبادت کریں گے، یہ ان 11 مہینوں اوروں پر بھی قیاس کیا جائے گا کہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی کام کریں گے۔ اگر یہی ماہ رمضان کو ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، 5 وقت کی نمازی بن جائیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ سامعین گرامی، ہمارے آج کل تو بعض ایسے بھی دوست ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ سامعین گرامی، یہی قرآن آپ پڑھیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ پاک آپ سے کیا فرما رہے ہیں، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا حق ہے، گھر میں رہنا کیسا ہے، باہر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، مسلمان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کافر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یہی درس ہمیں قرآن دیتا ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، فقہ حنفی سے ہمیں ملتا ہے، اصولی سے ہمیں ملتا ہے، قیاس سے ہمیں ملتا ہے، اجماع سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ کہاں سوئے ہیں، غافل ہو کر سو گئے ہیں، نہ ہمیں نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی فکر ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو نماز تراویح کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر امام صاحب نیت دیتے ہیں اور مقتدی جو بڑے بالغ بچے ہوتے ہیں وہاں کھیلنا کودنا، زور آزمائی، بازو کا نیچے اوپر کرنا، گیم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے کم بختو، تمہیں کم سے کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں گناہ کا کام کرو گے تو وہ بھی ڈبل، ثواب کا کام کرو گے تو وہ بھی ڈبل،
تو کم سے کم اگر آپ اللہ کے گھر میں بھی آ کر ایسے کم بخت کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراضگی کے کام کرتے ہیں، تو پھر آتے کیوں ہو؟ گناہ کا کام کر رہے ہو، باہر جا کے کرو، اور وہ بھی سری عام اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے تم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا پتا تمہاری یہ عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا پتا تمہارا جو روزہ رکھا ہے یہ قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ گناہ انسان کے ایسے نیکیاں جلا دیتی ہے جس طرح کی سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ سامعین گرامی، مسجد کے اندر ہم اگر جاتے ہیں تو کم سے کم ہمیں مسجد کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، مسجد کے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے، مسجد کے آداب کی کیا کرنا چاہیے۔ وہاں جائیں، تحیۃ المسجد ادا کریں، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، مگر آج میں اور آپ اس چیز سے غافل ہیں۔ آج میں اور آپ اگر جاتے بھی ہیں، پہلے تو جاتے نہیں ہیں، اگر جاتے ہیں تو وہاں کاروبار کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہاں اپنے گلی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجد میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو، یعنی نماز ادا کیا کرو۔ آج میں اور آپ اگر جاتے ہیں تو ہاں فضول باتیں، خرافات شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔